بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ظالم باپ نے اپنی ہی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سمجھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے ابا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کا باپ ہر وقت گھر میں رہتا تھا اور باپ کی نظریں ہر وقت بیٹیوں کے وجود کے آس پاس ہوتی تھی۔ ان 4 بہنوں کے والد نے نہ ہی تو انہیں کبھی اسکول جانے دیا اور نہ ہی انہیں کوئی عربی تعلیم دلوائی، صرف گھر میں ہی رکھتا تھا اور جب باہر جاتا تھا تو دروازہ باہر سے بند کر کے پھر جاتا تھا۔ ان کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد سے کہتی کہ انہیں پڑھنا ہے تو ان کا والد کہتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دور نہیں بھیج سکتا۔ ان کو دنیا کا بہت خوف ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اور اگر کوئی بہن کہیں باہر جانے کا، بازار جانے کا نام لیتی تو والد کہتا کہ میں نے بہت ہی مشکل سے تم سب کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظریں تم پر پڑیں اور تم کو نظر لگ جائے۔ باہر سے اگر کچھ لانا ہوتا تھا جیسے کہ سودا، کپڑا وغیرہ، سب ہی ان کا ابا ان کو لا کر دیتا تھا۔ ان بہنوں کو تو بہت دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، ہم بہنیں تو اچھی ہیں، ہمارا دل تو صاف ہے۔ ان میں سے بڑی بہن کہنے لگی کہ اماں کے جانے کے بعد ہمیں ابا نے ہی پالا ہے اور ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، شاید اس لیے ہی ابا حضور ایسے کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑی بہن تھی، جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کو اس کا باپ کمرے میں لے جاتا، گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی۔ جب دوسری بہن پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں ہماری یہ جیل جیسی زندگی سے کب جان چھوٹے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا دیکھ سکے اور اس کو اس کے ابا نے دیکھ لیا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے کر آیا اور اس کے اوپر بہت غصہ کیا۔ اتنا غصہ ان کے ابا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری بہنیں بھی غصے کو دیکھ کر سہم گئی اور ان کے ابا نے اس کو بہت برا بھلا سنایا۔ پھر جب ان کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بڑی بہن جب پاس بیٹھی تو ابا نے کہا کہ اے قاضی صاحب، میرا اور اس کا نکاح پڑھے۔ یہ سن کر جیسے ہی تمام بیٹیوں کے پیروں سے زمین ہی کھسک گئی۔ ان کو لگا کہ کہیں ابا کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ بیٹیاں بہت روئی، بہت تڑپی۔ بیٹیوں کو پتا تھا کہ ایک بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی؟ نہ ہی تو وہاں سے بھاگ سکتی تھی کیونکہ ان کا باپ باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر پہ کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی بہن کا نکاح باپ کے ساتھ ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ اس کے بعد اس کے ابا نے اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سب ہی بہنیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ کل جو ان کی بڑی بہن تھی، آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری بہن کے دل میں بھی خوف آ گیا کہ کہیں ہم نے بھی اپنی مرضی کی تو ابا ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اگلے روز جب بڑی بہن باہر آئی تو بڑی بہن کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بہن نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ بڑی بہن نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اس بات کا اس کے ابا کو بھی پتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے ابا نے دوسرے دن قاضی
قاضی کو بلوا لیا اور دوسری بہن کا نکاح زبردستی کسی اور کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ رخصت ہو کر ایسے گئی کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر وہاں نہ آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ ان کے ابا کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بہنیں کوئی بغاوت نہیں کرتی تھی، بہت ڈری اور سہمی رہتی تھی۔ اب وہ بہنیں اچھی طرح جان چکی تھی کہ جو بھی ہمارے ابا کے مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا، اور اسی طرح بڑی دو بہنیں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ بڑی بہن سے اس کے ابا نے شادی کر رکھی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی گھبرائی اور روتی رہتی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے اور اب اس ظالم باپ نے اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ان بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں چلی گئیں اور ایک بہن کو نہ جانے ابا نے کس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب پیچھے ایک بہن بچ گئی تھی جس کو اپنے بارے میں سوچ کر بہت ہی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی اور ان کے ابا نے بڑی بہن کو واپس دوسری بہنوں کے کمرے میں بھیج دیا، اور جو اس نے اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کیا تھا اب اس کو اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو جس کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا وہ بیٹی بھاگ گئی۔ ابا کہنے لگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ نہ ہی وہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی وہ پڑھی لکھی تھی۔ اب پیچھے 2 بہنیں بچے، ایک وہ بہن جو پیٹ سے ہو گئی تھی اور ایک وہ بہن جو کنواری تھی، اور دوسری 2 بہنوں میں سے ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری کو ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ افسوس کہ جو محفوظ تھا اب وہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محفوظ ہوتا ہے لیکن اب باپ ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ پیٹ سے تھی بہن کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا ابا دن بدن ایسے خوش ہوتا جا رہا تھا۔ جب صبح ہوتی تو پیٹ سے ہوئی بہن بہت روتی ہوتی تھی۔ اب اس بہن کے پیٹ کو 7 مہینہ لگ چکا تھا۔ اب پیٹ سے ہے بیٹی اس ظالم باپ کے لیے کس کام کی نہیں تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ چھوٹی بیٹی کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ وہ اس سے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن بہت بیمار ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی قدموں میں گر گئی کہ ابا میرے ساتھ ایسا مت کریے۔ چھوٹی بیٹی بہت روئی، بہت منتیں کی کہ ابا میرے ساتھ یہ گناہ نہ کرے، لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم باپ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اب تیری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تو میرے آگے زبان چلا رہی ہے، اور اس دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے اور اس دن کے لیے تجھ پر لاکھوں خرچ کیے تھے۔ اس کے ابا نے جیسے ہی چھوٹی بیٹی کو بالوں سے پکڑا تو بڑی بیٹی بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ چھوٹی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، چھوڑ دو، ابھی وہ 14 سال کی ہے۔ اس کے ابا نے اس کو ایک زور سے تھپڑ مارا اور گرا دیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مزہ چکاتا۔ اسی شام اس کا باپ قاضی صاحب کو لے آیا۔ چھوٹی بیٹی کا رونا دھونا ویسا ہی تھا اور اس نے اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن چکی تھی اور اس کا باپ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ان کے باپ نے جیسے رشتوں کو پامال کیا تھا کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام ہوتے ہی اس کے ابا نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کمرے میں بلایا تو چھوٹی بیٹی نے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس کا باپ بہت غصے میں آیا اس کے پاس اور اس کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کھینچتا ہوا اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر لے جا کر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، تو نے میری بات پر انکار کر دیا ہے اور اگر آئندہ انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو تمہاری دوسری 2 بہنوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ بہنیں
ने जो एक का किसी के साथ निकाह पढ़वा दिया था और एक वो जो भाग गई थी। ये सुनकर इसकी छोटी बेटी कांप गई, क्योंकि इसके अब्बा ने तो इनको यही बताया था कि वो रात के अंधेरे में भाग गई है। आज इसके अब्बा का सच इसके सामने आ रहा था। वो फरार नहीं हुई थी, इसके साथ इसके अब्बा ने ही कुछ किया था। छोटी बेटी समझ गई कि मेरी बहन ने आवाज उठाई होगी और इसलिए ही इस जालिम ने इसके साथ कुछ गलत किया है। इन 4 बहनों में से 3 बहनों की शादी तो इनके बाप के साथ हो गई थी और इनमें से एक बहन थी जिसका बाप ने पता नहीं किसके साथ निकाह पढ़वा दिया था और वहाँ इसको भेज दिया था। खैर इसके बाद जब इसकी छोटी बेटी को इसके अब्बा ने अपने बिस्तर पर बिठाया तो अचानक रात के 11 बजे बाहर घर का दरवाजा खटका। इनके घर में कोई नहीं आता था। इनका अब्बा जब जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता था और ना ही कोई रिश्तेदार था। इनका अब्बा कुछ घबरा सा गया। इनके अब्बा ने इन 2 बहनों को कमरे में बंद कर दिया और खुद दरवाजा खोलने के लिए चला गया। दरवाजा खोला गया तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस अंदर आई और घर की तलाशी लेने लगी। एक कमरा था जिसको बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने कहा कि इसका दरवाजा खोलो। अब्बा खोल नहीं रहे थे क्योंकि अंदर तो बेटियां थी। पुलिस ने दरवाजा खुलवा के ही दम लिया। दरवाजा खोला तो अंदर 2 बहनें थी। पुलिस ने इन 2 बहनों और अब्बा को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इन बहनों को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि इनके अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है और अचानक वहाँ पर वो बहनें आई जिसका निकाह जाली करवाया था और इसके अब्बा ने इसको किसके साथ भेज दिया था। दरअसल इस जालिम बाप ने निकाह नहीं करवाया था, अपनी बेटी को आगे बेच दिया था और इसी तरह इसकी बेटी आगे से आगे बिकती जा रही थी और फिर एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर सिर्फ गलत काम होते थे। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस का वहां छापा पड़ा और इसकी बहन को पुलिस ले आई थी। बहन ने अपने बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और बताया कि ये कैसे वो अपनी बेटियों को अपने घर रखता है और इनसे शादी करता है और इनको बेच देता है। पुलिस ने बारी बारी इन बहनों से बयान लेना शुरू किए तो सारा सच सामने आ गया और वो बेटी जिसका नाम लिया था कि वो रात के अंधेरे में भाग गई है, दरअसल वो भागी नहीं थी, इसको भी फरोख्त किया गया था। जब पुलिस ने इस जालिम को पीटना शुरू कर दिया तो इस जालिम बाप ने सच बक दिया। उस जालिम कहने लगा कि मैं इनका बाप नहीं हूँ, मेरी एक टीम है, हम बच्चों को अगवा करके लाते हैं और इन्हें पाल कर फिर इनको फरोख्त कर देते हैं। उस जालिम बोलता कि हम छोटी बच्चियों को पाल कर इनको आगे बेच देते हैं और जो लड़कियां पेट से हो जाती हैं, अगर इनके बेटे होते हैं तो वो फकीरों को दे देते हैं और अगर बेटियां होती हैं तो इन्हें पाल कर आगे बेच देते हैं। एक लड़की इनको लाखों रुपए कमा कर देती थी। ये सब सुनकर इन बहनों के कदमों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि ना ही तो वो इनका बाप था और ना ही वो बहनें आपस में बहनें थीं। इनके जाली बाप ने एक सच और भी बताया कि हमारा एक गिरोह है, मेरे साथ जो लोग हैं वो दूसरे शहर में हैं, वो बच्चियां अगवा करके मुझे देते हैं और मैं यहाँ से बच्चियां अगवा करके इन्हें देता हूँ। इस जाली बाप का ताल्लुक बहुत से लोगों के साथ था जहाँ से वो हराम का पैसा कमा रहा था। पुलिस ने इस जालिम इंसान को गिरफ्तार कर लिया और इन बहनों को वापस भेज दिया। वो बहनें जब घर वापस आई तो आस पास वाले लोग देखकर हैरान थे कि ये इतनी बहनें इस घर में रहती थी। अब वो बहनें अपनी जिंदगी खुशहाली में गुजारने लगी और इनके जाली बाप के साथ जो दूसरे लोग थे वो भी पकड़े गए थे और ऐसे ही लोग आज भी दुनिया में घूम रहे हैं। अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें और इन्हें घर से बाहर अकेला ना जाने दें और ऐसे दरिंदे लोग आज भी बच्चों को अगवा करके इन्हें आगे फरोख्त कर देते हैं और मासूम बच्चे अपने माँ बाप से दूर होकर जिल्लत की जिंदगी गुजारते हैं। नाजरीन, आज का वाकिया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकिया, सबक, आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।